قرآن کی 26 آیتوں کو لے کے جو یہ بحث چل رہی ہے اس میں حضرت آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ جو وسیم رضوی کا معاملہ ہے، جو شیعہ وقف بورڈ کے پورو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو ادھیچ رہ چکے ہیں، اس وقت وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں، کیونکہ انہوں نے جب اپنا بیان دیا معاذ اللہ رب العالمین کی قرآن پاک کی 26 آیتوں میں ایسی باتیں ہیں جس سے آتنکواد کا بڑھاوا ہوتا ہے۔ ان کی نظر میں معاذ اللہ قرآن آتنکوادی کتاب ہے، یہ ان کی نظر ہے، ان کا نظریہ ہے، جبکہ 1400 سال سے لے کر ابھی تک الحمدللہ ایسا کسی نے کہا نہیں تھا جس طرح یہ بیان بازی کر رہے ہیں، صرف اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے، نام کمانے کے لیے۔ تو جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ 26 آیتیں ایسی ہیں ان کو ریموو کر دینا چاہیے معاذ اللہ رب العالمین، اور جب انہوں نے اپنا بیان دیا تو اس میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہوں نے نہیں کہا۔ اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان غنی، عثمان، خالی عثمان انہوں نے کہا، غنی بھی نہیں کہا، جبکہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے بے شک مجھے تکلیف دی۔ میرے صحابہ آسمان کے تارے کے مانند ہیں، سرکار کا فرمان ہے۔ اور وہ صحابی رسول حضرت سیدنا صدیق اکبر جن کو امت میں سب سے افضل و اعلیٰ جن کا مرتبہ ہے، سوچئے ان کے بارے میں، بہرحال وہ تو شیعہ ہیں، ان کا وہ نظریہ ہی ہے جو ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں بعض صحابہ۔ اور مولا علی کا نام انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ ابھی ایک صاحب نے ہم سے یہ سوال کیا کہ آخر 3 صحابہ کا انہوں نے ذکر کیا، خلیفہ جو ہے راشدین میں سے، خلفائے راشدین میں سے 3 صحابہ کا ذکر کیا، چوتھے کا نام ہم نے کہا بھائی شیعان علی ہیں، وہ مولا علی کو مانتے ہیں۔ لیکن ہاں یہاں پہ ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ جیسے ان کا کہنا یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین کی حضرت عمر فاروق، حضرت وہ کا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں فیر بدل کیا، یعنی گھٹایا بڑھایا ان کے کہنے کے مطابق۔ اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے معاذ اللہ زور پر، طاقت پر پھیلا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب سرکار خواجہ نواز ملک ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو کتنی تلوار چلائے تھے؟ وہ تو محبت کا پیغام دیتے گئے، 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے مسلمان بنایا کلمہ پڑھا کر کے، اور ان کا عقیدہ کتنا گندا ہے کہ اسلام طاقت پر، زور پر جو ہے پھیلا معاذ اللہ، جبکہ اخلاق سے پھیلا ہے اسلام۔ تو میں پوچھتا یہ ہوں ان سے کہ اگر صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہیں، اگر انہوں نے گھٹایا بڑھایا ہے قرآن میں، تو ان کے بعد کون سے خلیفہ ہیں؟ چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا، جن کے بارے میں ہمارے آقا نے فرما دیا کہ علی علم کا دروازہ ہے، باب العلم ہے علی۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے گھٹایا بڑھایا تھا تمہارے کہنے کے مطابق، تو حضرت مولا علی کا جب دور آیا، جب ان کی دور خلافت آئی، تو آخر انہوں نے کیوں نہیں کارروائی کی؟ تم مولا علی سے زیادہ پڑھے لکھے ہو، جنہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا باب العلم، تم ان سے زیادہ قابل ہو۔ اگر گھٹایا بڑھایا ہوتا تو مولا علی نے کیوں نہیں اس پہ کارروائی کی بھائی؟ تو سراسر غلط ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے۔ اور رہی بات قرآن تو شروع میں ہی قرآن کہتا ہے، شروع میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، الف لام میم کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتا ہے وہ بلند رتبہ کتاب قرآن مجید جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اب سوچئے، جس میں جگہ ہی نہیں ہے شک کی، تم اس میں سراسر الزام لگا رہے ہو اس کتاب پر۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں ڈر ہے، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے۔ جب تم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، تمہیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تمہیں تو ڈر ہونا چاہیے اللہ سے کہ اللہ کے شان میں گستاخی کر رہے ہو، اللہ کے کلام میں گستاخی کر رہے ہو، کتنی بڑی بڑی باتیں بول رہے ہو نام کمانے کے لیے، جبکہ ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو وسیم رضوی نے کیا ہے، ایسے بہت پہلے بھی تمام لوگوں نے کیا معاذ اللہ کی قرآن میں ایسی باتیں ہیں، اس کو ہٹانا چاہیے، اس کو مٹا دینا چاہیے۔ لیکن یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، مگر یہ ایمان والوں کا دعویٰ، میرا بھی یہی اپنا ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت تک وسیم رضوی جیسے تمام لوگ آتے رہیں گے اور چلے جائیں گے،
ٹھیک ہے، مچھروں کی طرح، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہیں سکتے، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ قرآن سے پہلے جو ہے کتابیں جو نازل ہوئی، جیسے توریت، زبور، انجیل، یہ جو کتابیں پہلے آئی تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان کے ماننے والوں پر ڈال رکھی تھی۔ جیسے توریت آئی تو توریت جس نبی پر نازل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو ان کی امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کرے، وہ نہ کر سکے، کتاب اٹھا لی گئی۔ زبور کی آئی حضرت داؤد علیہ السلام پہ، ان کے امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے، نہیں کر سکے، اٹھا لی گئی۔ اسی طریقے سے انجیل ہے، انجیل کی بھی حفاظت لوگ نہیں کر پائے، اٹھا لے گئی، اللہ رب العزت نے اٹھا لیا۔ لیکن قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن دیکھیے اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو جب رب العالمین، میرا تو ایمان ہے، مجھے تو کوئی غم نہیں، اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ آتے جاتے رہیں گے، اللہ رب العزت قیامت تک اس کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک ایک بھی نقطے کا فیر بدل ہوا قرآن پاک میں؟ نہیں ہوا۔ قرآن تو ایک آئینہ ہے یار، جس طریقے سے آئینہ دیکھیے، آئینے کے سامنے کوئی بھی شخص، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، جیسا بھی ہو، جو اس کے سامنے جاتا ہے وہ اس کی صورت دکھا دیتا ہے، حقیقت بتا دیتا ہے۔ ایسے ہی قرآن بھی ایک آئینہ ہے۔ قرآن میں آپ جو چیز تلاش کرو گے آپ کو وہی ملے گا۔ جیسے میرے آقا آئینہ، ایک بار میرے آقا مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ابو جہل آیا معاذ اللہ، کہتا ہے محمد امین و صادق آپ بہت بدصورت ہے معاذ اللہ۔ آقا کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کیا، آقا کیا فرماتے ہیں؟ صدقتا، تو نے سچ کہا۔ اب سوچئے صدیق کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے نبی کو بدصورت کا معاذ اللہ، آقا کا فرماتے تو نے سچ کہا۔ اتنے میں حضرت ابو کا صدیق کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے اسی وقت اس ظالم کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں۔ آقا نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ میری نظروں میں آپ سے زیادہ حسین و جمیل اللہ رب العزت نے نہ ہی کسی کو پیدا کیا تھا اور نہ ہی قیامت تک پیدا فرمائے گا، میری نظروں میں آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ آقا فرماتے ہیں صدقتا، تم نے سچ کہا۔ اب صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ ابو جہل کی بات پہ بھی آپ نے فرمایا صدقتا، میری بات پہ بھی؟ تو آقا فرماتے ہیں صدیق میں ایک آئینہ ہوں، ابو جہل نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے بری لگی، اس نے برا کہا، بدصورت نظر آیا، بدصورت کا، اور تم نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، تم خوبصورت ہو اسی لیے تمہیں خوبصورتی نظر آئی۔ ایسی قرآن میں ہے، قرآن فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے اسی قرآن کو پڑھ کر کے بعض لوگ ہدایت پائیں گے اور بعض لوگ اسی سے گمراہ بھی ہو جائیں گے، جو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور مجھے تو لگتا ہے وسیم رضوی نے قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ حقیقت تو بات یہی ہے، اگر وہ قرآن محبت سے پڑھتا، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کے قرآن کے ایک ایک حروف کو سمجھتا، تو ایسی اتنی بڑی گستاخی وہ نہیں کرتا۔ بہرحال ہم سب کا ایمان ہے، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے قرآن اپنے محبوب پہ نازل فرمایا تھا، آج بھی وہ قرآن اسی طریقے سے ہے، اور قیامت تک اس میں کبھی کوئی فیر بدل نہیں ہو سکتا۔ فیر بدل کرنے والے جتنے بھی آئیں گے، جو بھی آئے گا وہ خود ہی ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن پاک کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ رب کا فرمان مٹ نہیں سکتا، نبی کا فیضان مٹ نہیں سکتا، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی رب کا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن کا فیضان ہے۔ قرآن جو ہے جس طریقے سے نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی ہے، اور انشاءاللہ کل صبح قیامت تک بھی ویسا رہے گا۔ رہی بات وسیم رضوی کی، تو ان کی تو مخالفت دنیا کے تمام لوگ کر رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی ہو رہا ہے، باہری ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، اور صرف سنی حضرات ہی نہیں بلکہ شیعہ حضرات بھی انہی کے جماعت کے جو علماء ہیں ان کا رد کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑی جو ہے بدنصیبی کیا ہوگی کہ انہی کے جماعت کے علماء بھی ان کا رد کر رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے جو اپنا بیان دیا، بیان میں کہاں سے خوبی رہ گئی؟ مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال اب میں اپنی گفتگو پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔